وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ لقمان آیت نمبر 8-9، درس نمبر 19-24. آج کا موضوع، کیا ہم پکے جنتی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بیہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے خدا کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے استہزاء کرے. یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں. جیسے ان کے کانوں میں ثقل ہے تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 8. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں بھری جنتیں ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، اللہ کا پختہ وعدہ ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست اور حکیم ہے. بہت ہی امید افزا آیت ہے. سامعین کرام، دیکھیں، انسان کی زندگی مختصر ہے، اور دوسرا یہ زندگی ایک امتحان ہے. اور امتحان اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امتحان میں پاس کرنے والوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے امتحان میں ڈالا تاکہ ہم اچھا عمل کریں. تو جنہوں نے یقین کر لیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تھوڑی سی توجہ سے یہ بات سنیں، جنہوں نے یقین کر لیا اپنی حقیقت پر، اپنے مقصد پیدائش پر، اللہ کو منزل بنا لیا، آخرت کو ترجیح بنا لیا، فوقیت دی دنیا میں، یعنی آخرت کے لیے زندگی گزاری. ورج الیوم الآخر، آخرت کی امید. اور اللہ کی آخرت میں کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات. تو آخرت کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے جس نے بھی زندگی گزاری، اس یقین کے ساتھ کہ ہاں میری منزل تو اللہ ہے
اور میرا جینا مرنا جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں وعدہ کر رہے ہیں، پکا وعدہ، وعد اللہ حقا، کہ نعمتوں بھری جنت میں ان کو دوں گا۔ اب نعمت یعنی دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو مثال کے طور پہ میں ایک مثال بنا لیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ آپ یعنی مثال تو بس مثال ہی ہوتی ہے، سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ مثال کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم جو آپ کے محبوب ہیں، فرض کر لیں آپ کی پارٹی کے ہیں، آپ کو محبوب ہیں، اس پارٹی کے آپ کارکن ہیں، تو وہ جب اقتدار میں آتے ہیں، آپ نے ووٹ دیا، آپ نے کوششیں کی، تو وہ آپ کو بلا لیتے ہیں 1 مہینے کے لیے۔ یعنی وہ آپ کی پسندیدہ شخصیت ہیں اور وہ ان کا ہر کچھ آپ کو پسند ہے، وزیر اعظم صاحب کا ہر کچھ، مثال ہے نا ذرا سمجھنے کے لیے، اور آپ ان کی ملاقات کے امیدوار ہیں۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے یہ جو وزیر بڑا بن جاتا ہے بظاہر تو اس کی ملاقات مشکل ہو جاتی ہے، پروٹوکول ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے باتیں کروں، ملاقات کروں، اس کو دیکھوں اور دیکھتا رہوں۔ مثال کے طور پہ وہ آپ کو دعوت نامہ بھجوا دیتے ہیں، آپ کی یعنی محنتوں اور پارٹی کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو بمائے فیملی کے بلا لیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ 1 مہینے تک رہیں اور آپ ہمارے مہمان بن کے رہیں۔ تو جب آپ جاتے ہیں تو اصل میں تو آپ کھانے پینے کے لیے نہیں جاتے، لیکن وہ 1 مہینے میں آپ کو VIP ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، ہر روز آپ سے ملاقات ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں۔ اور تو اصل چیز تو دیکھیں جنت جو ہے یہ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ رب کی ملاقات، رب کے دیدار اور رب کے تقرب کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ وَلَدَيْنَا مَزِيد۔ اب وہ چیز جو ہے وہ تو بیان میں نہیں آ سکتی، لیکن تذکرہ تو ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں، پھر تو جو نعمتیں ہیں وہ تو مہمان نوازی ہے، نزلا من غفور الرحیم، لیکن اصل جگہ جو ہے دیکھیں آپ اپنی حقیقت کو پہنچ جائیں، ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے، اور جنت ایسی جگہ ہے جہاں آپ رب کے پاس ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقی جو ہیں وہ کہاں پہ ہوں گے؟ باغات ہوں گی، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے پاس۔ بس یہ چیز میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کے لیے آپ نے ایک امید بنانی ہے، آرزو کرنی ہے، اور یہ سچا وعدہ ہے، وعد اللہ حقا۔ دیکھیں یہ وعدہ کس سے ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین۔ یقین کس بات پہ؟ اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، اور منزل کے راستے پر، اور منزل کے طریقے پر۔ تو جب انسان اس زندگی، دیکھیں اگر آپ زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیں پھر آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، دنیا کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو پھر اگر پریشانی ہوگی تو آخرت کی ہوگی۔ یخافون ربہم، اپنے آپ رب کی جو ناراضگی ہے اس سے ڈرتے رہیں گے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے بن دیکھے، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، ان کے دل لرزتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے ہم نے۔
اور وہ جو میں نے آپ کو آیت پڑھی تھی، ترجمہ میں نے آدھے میں چھوڑ دیا، ان الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرا، یعنی کس سے؟ ناراضگی سے، بالغیب، بن دیکھے ڈرا۔ اللہ تو نظر تو نہیں آ رہا لیکن نظر آ بھی رہا ہے۔ اب آدمی اٹھا ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ اللہ نظر بھی آ رہا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، وَمِنْ آیَاتِهِ، ابھی ہم سورہ روم پڑھ کے آئے نا، ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اس میں لگاتار نشانیاں، یہ سب کیا ہے؟ ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ دیکھیں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے تو اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، بس القادر۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ یقین کر لیں۔ دیکھیں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے اپنا وجود ہے، یہ تو حقیقت نہیں ہے، یہ تو ایک مکان ہے جس میں مکین رہ رہا ہے۔ مکین کیا ہے؟ وہ روح ربانی ہے، اللہ روح ربانی ہے، وہ حقیقت ہے، وہ نظر نہیں آ رہی۔ اور افسوس سے میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو مسلم امہ ہے، سب کی سب اپنی حقیقت سے غافل ہو کر زندگی گزار رہی ہے۔ کون؟ مسلم امہ۔ مطلب آپ نے اپنے آپ ہی کو نہیں پہچانا، آپ دنیا پر فدا ہو گئے، دنیا کو آپ نے حقیقت جان لیا، دنیا کے پیچھے آپ دوڑنے لگے۔ آپ کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے۔ آپ دنیا کو آپ بھٹک گئے، دنیا کو منزل بنا لیا، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اللہ جو آپ کا خالق مالک رب ہے اور آپ کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، اور ساری اس وقت وہ آپ کا حقیقی رب ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، خلقکم من ضعف ثم جعلکم من بعد ضعف قوة ثم من قوة ضعفا، تو او کما قال، ایسی آیت ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشان کہ تم میرے ہاتھ میں ہو، تمہاری جو رگے جاں ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ یہ باتیں ہمارے، یعنی ایک تو ہماری ان باتوں میں دلچسپی بھی نہیں ہے عوام کی، اور بس ہم اندھا دھن ہو کے زندگی کو، یعنی دنیا کے راستے پر دوڑ رہے ہیں۔ ریس ہے یہ، دنیا کی ایک ریس ہے۔ میرے بھائی کا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، میں بھی اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا۔ وہ انجینئر بن گیا، میں بھی اس کو انجینئر بناؤں گا۔ یہ دنیا کی ریس ہے بس۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا ہوگا، اس کے بیٹے تو پڑھ لکھ گئے اور ڈگریاں، اونچی اونچی ڈگریاں ہیں، ہمارے بیٹے۔ یہ بعض اوقات والدین میں ایسا ہوتا ہے نا، بیگم صاحبہ جو ہیں اپنے بچوں کے بارے میں کہ بھائی تم جو ہے ان کی، تم نے صحیح دنیا کا صحیح گدھا نہیں بنایا، اس کو، ان کو پورا گدھا بنانا چاہیے تھا۔ یہ بعض جملے میں افسوس کے مارے کہتا ہوں نا، افسوس ہوتا ہے کہ ہماری ساری توجہ جو ہے ظاہر کی طرف ہے۔ ہماری اس وقت دیکھیں، ہماری کامیابی کا پیمانہ جو ہے اس وقت ظاہر ہے، دنیا ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ میں تو واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو اس جملے سے اتفاق نہ ہو، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اب ابو جہل جو تھا یا ابو لہب، ان کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا تھا، اور باوجود یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے تھی، 40 سالہ زندگی، لیکن جب انہوں نے آخرت کی بات کی اور توحید کی بات کی اور رسالت کی بات کی
تو انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ دنیا کے دھوکے میں مبتلا تھے۔ ابو جہل کا بدر کے میدان میں جب ابو جہل گرا ہوا تھا اور ایک صحابی اس کا گلا کاٹ رہے تھے، تو اس نے کہا ذرا جڑ سے کاٹنا کہ لگے کہ سردار کا سر ہے۔ کیسا لعنتی تھا ابو جہل، سردار کا، یعنی مرتے مر گیا، لیکن سرداری کا وہ نشہ جو تھا وہ نہیں گیا اس سے۔ ہم مرتے مر جاتے ہیں لیکن دنیا کے خیال سے نہیں باز آتے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر میں بڑے بوڑھے ہوں گے، دنیا ہی کی سوچیں، دنیا اور دنیا، میرے بچے، میرے نواسے، میرا یہ، میرے پیسے، میرا یہ اور میرا یہ میرا ہے اور یہ میرا ہے، اور میرا کرتے آپ چلے جاتے ہیں قبر میں۔ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا وہ ہے جو آپ نے آگے بھجوا دیا، وہ آپ کا ہے۔ جو چھوڑ گئے وہ تو ختم ہو گیا۔ وہ اکثر بچے جو ہیں، جو جوان ہیں، بوڑھے باپ کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں، نظریں کہتے تو نہیں ہیں، بظاہر کہتے ہیں ابو جی اپنا خیال رکھیں۔ بہرحال یہ دنیا ایسی ہے، مطلب کی دنیا ہے ساری۔ اس دن ایک میں جملہ کسی سے سن رہا تھا، بیٹے نے باپ سے کوئی پیسے مانگے ہوں گے، باپ نے نہیں دیے، تو بیٹے نے کہا کہ ابا تم مرو گے نہیں، ایک دیگ نہیں پکواؤں گا میں تمہارے پیچھے، ایک دیگ بھی نہیں چڑھاؤں گا تمہارے مرنے پہ۔ یہ ایسا صحیح، میرا جو آدمی تھا وہ بھی صحیح بیان کر رہا تھا۔ ایک واقعہ ہے، یہ تو گھر کی بات ہے، مطلب یہ عام بات ہے۔ تو مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہ آیت کو تو آپ دیکھیں، 2 آیت ہم نے پڑھی ہیں، بے شک ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، ان کے لیے ہے جنت۔ ہمارا نہ تو ایمان ہے نہ عمل صالح ہے، اور پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہم۔ دیکھیں ہم تو دنیا میں امتحان دینے کے موڈ میں نہیں ہیں، آرام اور آسائش، بس مزے کرو، مزے اڑاؤ، موجیں کرو۔ آپ دیکھ لیں اپنے رویوں کو تو دیکھیں، اصل چیز تو دیکھیں رویہ ہے۔ خاتون خانہ ہے اور اس کا میاں ہے، دنیا کے لیے پریشان ہے، چھوٹے گھر میں رہ رہے ہیں، بڑا گھر جانا ہے، بچے بڑے ہو گئے ہیں، بڑے گھر میں جانا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ جائیں بڑے گھر میں، لیکن آپ کی تو ساری پریشانیاں ظاہر کی ہیں، دنیا کی ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ ہماری تو یہ حالت ہے، ظاہر کا پتہ ہے، اور آپ جھوٹے کل کا آپ انتظام کرتے رہتے ہیں، اور آپ کو آنے والے جھوٹے کل کا آپ کو یقین ہے، تو اسی کے لیے اب آپ دیکھ لیں ہماری بعض مائیں جو ہیں وہ اپنے جو زیورات ہیں، 2-3 اگر لڑکیاں ہیں تو یہ تو اس کا ہے اور یہ اس کا ہے، یہ میں نے اس کے لیے رکھ دیا ہے بس۔ اب پھر پلاننگ بھی ہوتی رہتی ہے کہ 20 سال بعد شادی ہوگی تو اس کے لیے کیا کریں، اسی سوچ میں جو ہیں وہ مائیں جو ہیں ان کے سروں میں چاندی لگ جاتی ہے، بوڑھی ہوتی رہتی ہیں اسی فکر میں۔ ساری فکر، مرد ہو یا عورت، ہماری دیکھیں توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ آخرت کو دیکھیں، جنت تو یہاں پر کمانی ہے آپ نے، ہم یہاں دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، آخرت میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جنت اور دوزخ اس وقت دیکھیں، میں ایک بات کلیئر بالکل واضح طور پہ آپ کو کہوں، بالکل پکی بات ہے، ہم اس وقت جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا،
ان میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنا گھر جو ہے وہ دوزخ کے بنانے کے چکر میں ہیں، اچھا اور بڑا اور بہت بڑا عذاب۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، جو گزشتہ 6 اور 7 آیت تھی، تو اس میں کیا ہے؟ جو فضولیات کو ترجیح دے دیتے ہیں اور حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ آیت نمبر 6، اولئک لہم عذاب مہین، ذلت والا عذاب ہے۔ اور پھر اگر آیت نمبر 7، جب قرآن سے جو لوگ منہ موڑ لیتے ہیں اور سنی انسنی کر دیتے ہیں، اللہ کی اور رسول کی باتوں کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے فبشرہ بعذاب علیم۔ تو دونوں ہماری حالتیں ہیں۔ ہاں، آیت جو آج کا مضمون ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے۔ دیکھیں، اس معنی کو سمجھیں۔ ایمان وہ ہے جو آپ سوچ سمجھ کر ایک بات کو سوچ سمجھ کر قبول کریں۔ ہمارا ایمان تو ایسا نہیں ہے۔ کبھی آپ مجھے بتائیں زندگی میں کب آپ نے اسلام کے بارے میں، اپنی حقیقت کے بارے میں، اپنے مقصد حیات کے بارے میں، اپنی منزل کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ کون سے سن میں، زندگی کے کون سے 20ویں سال میں، 15ویں سال میں آپ کو یہ خیال آ گیا؟ 15 سال میں بچہ جوان ہو جاتا ہے، بچہ بچی 10ویں میں پہنچ جاتا ہے، وہ بس آغاز ہوتا ہے بلوغت کا۔ چلیں 20 سال میں آپ کو خیال آیا، 25 سال میں آیا، 30 سال میں آیا، 40 سال میں آیا، 50 سال میں آیا، 60 سال میں آیا، 70 سال، 80 سال کے بوڑھے میں نے دیکھے، ان کو بس دنیا کی پڑی ہوئی ہے۔ حقیقت کے دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، ہم حقیقت سے منہ موڑا ہوا ہے، غافل ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ تو اللہ تعالیٰ نے میں گلہ کیا۔ کلا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اے مسلمانوں نام کے، تم نے تو دنیا کو ترجیح دے دی ہے، آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے آخرت کے بارے۔ اب یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں، 2 آیتیں میں نے پڑھی، اس پر یہ تو آخرت جنت کے بارے میں، جنت اور دوزخ پہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو دوزخ کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ من کان یرید العاجلۃ، میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو یہ آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ جو عاجلہ کا طلبگار ہو گیا تو اس کو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں دنیا تو دوں گا اس کو، جس کو دوں اور جتنا دوں، یہ میری مرضی ہے، لیکن اس کے بعد جہنم ہے۔ ہم تو پوری طرح اس آیت پر پورے اترتے ہیں، عاجلہ کے طلبگار ہیں۔ آج کا مسلمان، مرد ہو یا عورت، یہ صرف ظاہر پر یقین رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ بات سمجھنی مشکل نہیں ہے۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کس لیے پریشان ہیں؟ کیا پریشانیاں ہیں ظاہر کی؟ آپ دیکھ لیں، گھریلو حالت دیکھ لیں، میاں اور بیوی اور بچے، یہ سارے اب بیگم صاحبہ کو ظاہر کی فکر ہے، وہ اتنا چڑھ گیا، وہ اتنا بڑھ گیا، ہم تو ادھر ہی رہ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ڈھنگ کا نہ کھانا ڈھنگ کا ہے، نہ رہنا ڈھنگ کا ہے، نہ لباس ڈھنگ کا ہے، اور تمام سیلیں گزر جاتی ہیں، ہم تو اس میں کوئی کپڑے ہی نہیں لے پاتے، سیلوں میں بھی نہیں لے پاتے۔ ساری فکر جو ہے، دیکھیں ایک خاتون کا مسئلہ نہیں ہے یہ، آپ دیکھ لیں ساری سوچ بخل، کنجوسی اور سوچ ظاہر کی۔ تو کیا مرد اور کیا خواتین، سب ظاہر کی سوچ میں ہے کیا ہوگا یعنی جو بچے والے باپ ہیں، والدین جو ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ ان کو بس جو جھوٹا کل ہے اس کی فکر ہے،
یہ کر لیں وہ کر لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، اسی میں جو ہے وقت گزرتا رہتا ہے اور آپ جو ہے وہ زندگی گزرتی رہتی ہے اس میں۔ تو مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہے۔ بہرحال میں یہ تو آپ یعنی میں پڑھ تو رہا ہوں، لیکن یہ دیکھیں نا اس میں کیا ہے، کتنا زور دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وعد اللہ حقا، یہ سچا وعدہ ہے، پختہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وعزیز الحکیم، اب دیکھیں جنت تو ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے، اتنی بہترین اتنی اچھی جگہ ہے کہ اس وقت آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں، ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے نہ جنت کی نعمتوں کا یقین ہے، نہ دوزخ کے عذابات کا یقین ہے، ورنہ دوزخ تو بڑی ہولناک جگہ ہے۔ سجی جو ہوتی ہے نا، آج کل سجی کا رواج ہو گیا ہے، اس میں سیخوں میں پرو کے وہ چکن، تو اس کے تو ایک طرف آگ ہوتی ہے اور تھوڑی دور ہوتی ہے، لیکن دوزخ میں جب یہ منکرین آخرت جائیں گے تو لہم من فوقہم، وہ ایسا ہے نا کہ لہم من فوقہم غواش، لہم من تحتہم مہادم و من فوقہم غواش، اسی طرح کوئی وہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کے نیچے بھی آگ ہوگی، اوپر بھی آگ ہوگی، اور آگ کے لباس ہوں گے، آتش گیر مادے کے بنے ہوئے لباس ہوں گے، اور جلدی جلدی وہ جلد جو ہے بدلی جا رہی ہوگی ان کی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، آپ کا تو یقین ہی نہیں ہے، کہتے ہیں دیکھیں گے دیکھا جائے گا۔ آپ کی ساری تیاریاں ظاہر کے لیے، آپ کے دل و دماغ کھوپڑی میں ظاہر بسا ہوا ہے، خیال آپ کا یہ ہے کہ میں تو مومن ہوں یہ ایک مغالطہ ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں۔ ہاں ایمان تو ہے آپ کا، لیکن دنیا پر ہے، اللہ پر تو آپ کا یقین۔ دیکھیں جو چیز، یہ میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جو چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، تو باطن میں تو سب سے پہلے ہماری اپنی ذات ہے جو حقیقت ہے، پھر جو اپنی منزل ہے اللہ، اس پر بھی ہمارا یقین یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہاں جانا ہے اور تیاری کرنی ہے ملاقات کی، اللہ کی ملاقات پر بھی یقین نہیں ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم، جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے۔ دیکھیں اپنے آپ کو تولے نا قرآن کے آیات میں، ملاقات کی امید نہیں ہے، دنیا کی زندگی پر راضی ہے، بس یہی چاہیے بھائی، یہ اچھا ہو، آپ کو دیکھ لیں۔ وردوا بالحیاۃ واطمأنوا بها، اس پر مطمئن ہے، ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، واضح بات ہے۔ بہرحال یہ دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، جنات نعیم جو ہے یعنی نعمتوں بھری جنت، یہ اس کے آپ مالک ہوں گے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جنت کسی اور کی ہے اور آپ اس میں مزے کر رہے ہیں، نہیں، اس کے آپ مالک ہوں گے، یہ نقطہ ذرا نوٹ کر لیں۔ تلک الجنت التی اورثتموہا، دوسری جگہ الفاظ ہیں اللہ کے، یہ جنت اس کا میں نے تمہیں وارث بنا دی، یہ تمہاری ہو گئی۔ دیکھیں باپ آپ کا مر گیا تو آپ کو وراثت میں جو چیز ملتی ہے اس کے آپ مالک ہو جاتے ہیں، تو جنت تو ہے اللہ کی، لیکن وہ پھر بخش دے گا، رہو اس میں ہمیشہ کے لیے، خالدین فیہا، یہ پکا وعدہ ہے، جھوٹا وعدہ نہیں ہے۔ انسان تو آپ سے وعدہ کر لیتا ہے، وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ وہو العزیز، وہ غالب ہے اور دانا ہے، یہ سب کچھ سچ ہے۔ کوشش کریں جنت کے لیے زندگی گزاریں، آنکھیں بند کرنے کی دیر ہے، بس جنت آپ کی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں۔ خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم۔ ہمیشہ ان میں رہیں گے، خدا کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔